کہانی کی شروعات سارا نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہوتی ہے۔ وہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے کہ تبھی بارش ہونے لگتی ہے، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 22 سال کا لڑکا اسے اپنے چھاتے کے نیچے لے کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اب سین اس کے بعد 8 سال کے بعد شفٹ ہوتی ہے، جس میں ہم ایک لڑکی کو کیفے میں جاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی کیفے میں کچھ لڑکے بیٹھ کر ایک پرانے ریپسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی ایک لمبی سانس لیتی ہے اور باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی چھوٹی بچی ہے جو اس دن اس لڑکے کے ساتھ چھاتے کے نیچے کہیں جا رہی تھی، یعنی کہ یہ سارا ہے، اور اس ویڈیو میں جو لڑکی ہے وہ بھی یہی ہے۔ وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے اتیت سے باہر نہیں نکل پاتی۔ سارا اپنے بوائے فرینڈ یوہو کے ساتھ لیونگ میں رہتی ہے، اسے بھی اس کے اتیت کے بارے میں سب پتا ہے، لیکن وہ ان سب پر وہ زیادہ غور نہیں کرتا۔ سارا کو وہ اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے بھی کہتا ہے، جس پر سارا اس سے ٹال مٹول کر دیتی ہے۔ اب دوبارہ سے سین اتیت میں شفٹ ہوتا ہے، جہاں پر ہم سارا کو بہت ہی پرسکون نیند سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ جب اٹھتی ہے تو اس کے سامنے وہی 22 سال کا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، جس کا نام سیڈ ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، جس کے بعد سارا اس سے کہتی ہے کہ کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے۔ سیڈ اسے آئس کریم دیتا ہے، جسے وہ خوشی خوشی کھانے لگتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سارا سیڈ کو بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کی موت کے بعد کیسے اس کی موم اسے چھوڑ کر کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی، اور اب اسے اس کی اینی کے پاس رہتے ہوئے آ رہی ہے، لیکن اسے یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے اور وہ یہیں رہنا چاہتی ہے، جس پر سیڈ اسے گردن ہلا کر وہاں رہنے کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ اب سین دوبارہ سے پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے، جہاں پر وہ اپنی دوست کے ساتھ ایک اینٹی آئٹم شاپ میں جاتی ہے۔ وہاں سے کچھ شاپنگ کرنے کے بعد وہ اسی شاپ کے اوپر بنے کیفے کے ہوٹل میں جاتے ہیں۔ وہ اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ شاید اب جلد ہی وہ شادی کر لے گی، لیکن تبھی اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جب سارا نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے تو یہ وہی ہے جس اتیت سے وہ اتنے سالوں سے بھاگ رہی تھی، یعنی کہ وہ سڈ ہے، اور یہ کیفے سڈ کا ہی ہے۔ سڈ اسے پہچان نہیں پاتا، لیکن سارا اسے پہچان لیتی ہے۔ سارا اسے سوچتے ہوئے گھر آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ لگاتار اسی کیفے میں جانا شروع کر دیتی ہے، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے یوہو سے پارٹ ٹائم کا بہانہ بھی مار دیا، لیکن وہ پکڑی جاتی ہے اور یوہو اس کے شاپ پر فون کر دیا، جنہوں نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ ہی جلدی چلی جاتی ہے۔ اب یوہو کو اس پر شک ہونے لگتا ہے۔ اب اس رات وہ پھر سے اسی کیفے میں جاتی ہے اور بک پڑھتے ہوئے کافی کا آرڈر دیتی ہے، جسے سڈ ہی لے کر آتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن آج بھی وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ اب کہانی ہمیں دوبارہ سے اتیت میں لے جاتی ہے، جہاں پر سارا کو سڈ کے ہاں رہتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تبھی سارا نیوز میں اپنے مسنگ ہونے کی خبر دیکھتی ہے، جس پر وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور سیڈ کو کہتی ہے کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں تمہارے لیے بھی ڈر رہی ہوں کہ تمہیں کہیں پولیس نہ پکڑ کر لے جائے، جس پر سیڈ اسے کہتا ہے کہ میں پولیس سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا ہے بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے کچھ راز ہیں جو دنیا کو پتہ چل گئے تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ اس رات سارا سیڈ سے ایک اور راز کا پردہ اٹھاتی ہے کہ کیسے اس کی آن کا 19 سال کا بیٹا اس سے روز ریپ کرتا ہے، اور جیسے ہی میں کسی دروازے کی آہٹ کو کھلنے کی آواز سنتی ہوں مجھے بہت ڈر لگنے لگتا ہے۔ اس کی باتوں کو سن کر سیڈ سارا کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور دونوں پھر سے آئس کریم کھانے لگتے ہیں۔ اب سین دوبارہ سے پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے، جہاں پر ہم سارا کو پھر سے کیفے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر یوہو آ جاتا ہے۔ یوہو کو دیکھ کر سارا بہت حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ سارا سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہاں کا ایڈریس کس نے دیا، جس پر یوہو کہتا ہے کہ تم پارٹ ٹائم کا بہانہ مار کر یہاں پر کافی پینے آتی ہو، میں نے سوچا کہ تم اکیلی بور ہو رہی ہوگی تو تمہیں کمپنی دے دوں، جس پر سارا زیادہ خوش نہیں لگتی۔ یوہو اس کا پریشان ہونا بھی نوٹ کر لیتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تم بدل سی گئی ہو، تم میری کسی بات کا رسپانس ہی نہیں کرتی، جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ مجھے یہاں تھوڑی دیر اور رہنا ہے اور مجھے ابھی یہاں سے نہیں جانا۔ پھر کچھ دیر بعد یوہو بل پے کر کے دونوں گھر کی طرف نکل جاتے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیڈ سارا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے سارا کے ہونے کا احساس تھا، لیکن وہ بھی پرانی یادوں کو خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ اب سارا سونے سے پہلے دوبارہ سے اپنا وہی پاس یاد کرتی ہے جب سیڈ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم گھر کیوں نہیں گئی
جس پر وہ کہتی ہے کہ میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ تب سڈ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کے گھر جائے گی، جس پر وہ اپنی گردن ہلا کر ہاں میں جواب دیتی ہے۔ اب اگلے دن سارا دوبارہ سے سڈ کے کیفے میں جاتی ہے، لیکن کیفے کے اندر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آخر کیفے بند ہونے کے بعد سڈ باہر آتا ہے، لیکن جب وہ اس کی طرف جانے لگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھتی ہے۔ سڈ اس لڑکی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور تیز بارش میں سارا بھی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کے بعد سارا کو دوبارہ سے پاس یاد آتا ہے جب پولیس نے لا کر سڈ کو کنارے پر کھڑا کر دیا تھا۔ سارا خوب چلا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو یوہو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دادی کی طبیعت خراب ہے اور اسے وہاں جانا ہوگا، اسی لیے وہ جلدی سے پیکنگ کرتی ہے اور گاؤں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہاں جاتی ہے تو یوہو کے گھر والے سارا کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یوہو کی دادی کی آخری اچھا اپنے پوتی کی شادی کروانا ہے تو وہ وہاں سے فوراً واش روم میں آ کر اور منہ کو تیز تیز دھونے لگتی ہے۔ تبھی وہاں پر یوہو کی چھوٹی بہن آ کر اس سے ایک سوال کرتی ہے، کیا بھائی نے آپ کو بھی مارا ہے؟ کیونکہ اپنی گرل فرینڈ کو وہ مارتے تھے، جس کا جواب سارا کے پاس نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے۔ اس کے کچھ دوست اسے سوشل میڈیا پوسٹ دکھاتے ہیں جہاں پر اس کے کیس کو دوبارہ سے کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا اور یوہو کا ریسنٹ کارڈر بھی جس پر لکھا ہوا تھا۔ اب وہ یوہو کی زیادہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ بھاگ کر گھر جاتی ہے۔ اب سارا گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہے، جسے روک کر یوہو اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، اور یہ سن کر وہ شاک ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کا نام کیسے پتا، کہیں اسی نے اس کی نیوز کو پبلش تو نہیں کیا۔ یوہو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، جس پر سارا سمجھ جاتی ہے کہ اسی نے سب کیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں میں بحث بھی ہو جاتی ہے اور یوہو آج پہلی بار اپنا اصلی روپ اس کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کو اس نے اتنے سالوں سے چھپا رکھا تھا۔ اب وہ اسے بہت مارتا پیٹتا بھی ہے، لیکن سارا اس کے سر پر واز مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن آج اس کے قدم اس کی دوست کے گھر نہیں بلکہ سڈ کے گھر کی طرف تھے۔ اب جیسے جیسے وہ سڈ کے گھر کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، اسے بار بار وہی دن یاد آ رہا ہے جب پولیس سڈ کو پکڑنے آئی تھی، اور وہ بھی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ آخر ایک لڑکی کیوں اپنے گھر کی طرف نہیں جانا چاہتی۔ اب سارا کی ہمت اس کے گھر جانے کی نہیں اور وہ وہیں اس کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر سڈ آتا ہے اور اس سے دوبارہ سے وہی سوال کرتا ہے، کیا تم میرے گھر آؤ گی؟ جس پر سارا مسکرا کر ہاں میں جواب دیتی ہے۔ وہ اس کے زخم کو صاف کرتا ہے، جس پر سارا کہتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں اس دن پولیس کو نہیں بتا پائی کہ تم نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی میں اپنی آن کے بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکی۔ تم نے میری وجہ سے بہت کچھ جھیلا ہے اور میں اس سب کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ سڈ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم بہت چھوٹی تھی اور تمہاری سمجھ بھی کم تھی، اور وہ وہیں پر پرسکون ہو کر سو جاتی ہے۔ اب ہم کچھ دنوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سارا نے اسی بلڈنگ میں ایک روم رینٹ پر لے لیا تھا، کیونکہ وہ سڈ کے آس پاس ہی رہنا چاہتی تھی، کیونکہ سڈ کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس محفوظ جگہ یہ شخص نہیں تھا۔ سارا کو سڈ کی گرل فرینڈ کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے، جس پر وہ اس سے پوچھتی ہے تو سڈ اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر سارا اس سے پوچھتی ہے کہ میں بچپن میں کیسی تھی۔ سڈ اسے کہتا ہے کہ تم باقی بچوں کی طرح بہت ہی چنچل تھی، لیکن اب تم ویسی نہیں رہی۔ اب اگلے دن یونو سارا سے ملتی ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی تھی اور اسے اس کے ہسبینڈ نے چھوڑ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ اور سب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہے تاکہ اسے ایک اچھا لائف پارٹنر مل سکے، اور اسی چکر میں آج وہ ایک لڑکی کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہے اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری سارا کو دے دی ہے۔ سارا اس کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتی ہے۔ اب ایک شام سارا سڈ سے پوچھتی ہے کہ جیل جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ سڈ اسے کہتا ہے کہ میرے اچھے برتاؤ کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا گیا، لیکن میرے پیرنٹس نے اور میرے گھر والوں نے کبھی مجھ پر یقین نہیں کیا اور ہمیشہ مجھے ایک اسٹور روم میں بند کر کے رکھا، لیکن جب میں بڑا ہوا تو میں شہر آ گیا اور تب سے میں یہی ہوں۔ اب ایک دن یوہو سارا کے اپارٹمنٹ کے باہر آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور اس سے اپنے کی معافی مانگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ سارا اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے کس گناہ میں معاف کیا؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ تم اس آدمی کے ساتھ ہو جس نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ دراصل ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ سڈ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، جس پر سارا اس سے کہتی ہے کہ وہ جیسا بھی ہے کم از کم مجھ پر ہاتھ تو نہیں
नहीं उठाता। अब यूहू उस पर हाथ उठाना चाहता था लेकिन पब्लिक प्लेस होने की वजह से वो नहीं उठाता। सारा उसके इस बर्ताव पर दोबारा से वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और यूहू वहाँ से चला जाता है। अब यूनू को गए हुए काफी दिन हो गए थे लेकिन उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। इधर शनाया की तबीयत भी बिगड़ने लगती है और सारा को भी जॉब पर जाना होता है जिसकी वजह से वो उसकी वजह से परेशान रहती है। अब वो शनाया की जिम्मेदारी सिड पर छोड़ देती है। एक दफा सिड किताब पढ़ रहा था जब शनाया उसके पास आती है और उससे कहती है क्या तुम बोर नहीं होते सारा दिन बुक पढ़ते पढ़ते। दरअसल जेल में सिड ने किताबें पढ़ते हुए ही अपना टाइम गुजारा था, जिस पर सिड उसे जवाब देता है हाँ हो जाता हूँ। जिस पर शनाया उससे पूछती है कि फिर क्या करते हो, तो वो जवाब देता है कि मैं किसी अपने को याद करता हूँ जो बहुत सालों पहले मुझसे बिछड़ गया था। अब शनाया के मन में बहुत ज्यादा सवालात थे। वो सिड से इनके बारे में सवाल करती है जिस पर सिड उसे बहुत ही आराम से जवाब देता है। उन सवालों में एक सवाल ये था कि क्या तुम्हारा वो पहला प्यार तो नहीं था, जिस पर सिड हंसने लगता है। फिर शनाया कहती है कि अरे बता दो, मैं सारा को कुछ नहीं बताऊंगी, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब सारा के पास कुछ दिनों बाद न्यूज रिपोर्टर आते हैं क्योंकि इनकी खबर फोटोज के साथ किसी ने इस तरह शाया करवाई कि 9 साल पहले एक लड़की को अपने रैपिस्ट से प्यार हो गया है और अब वो अपनी दोस्त की बेटी के साथ भी वही सब कर रही है। ये सब देखकर उसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। अब ये घर आकर खबर वो सिड को देती है और उससे कहती है कि कभी कभी मुझे यहाँ से दूर भागने को दिल करता है जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और शांति हो। अब कुछ दिनों बाद ये खबर बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलती जा रही थी और इसी वजह से सिड का कैफे भी बंद हो जाता है क्योंकि वो बदनाम हो गया था। इधर सारा की जॉब भी चली जाती है और अब इन दोनों के पास जॉब ना होने की वजह से पैसे नहीं थे। सारा को अब यूहू के पास जाना पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब यूहू नहीं किया है। वो जब अंदर जाती है तो उसे एक और यूहू ही मिलता है जिसने अपनी जॉब छोड़ दी है वो अंदर ही अंदर जल जल कर खाक हो रहा है। अब सारा की गई बातों में से किसी पर भी उस पर असर नहीं होता क्योंकि वो अब जिंदगी से तंग आ गया था। सारा के बाहर निकलते ही उसने अपनी नस काट दी थी और उसकी चीख सुनते ही सारा उसके पास आती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम आयुमी को देखते हैं। ये वही लड़की है जो सिड के साथ हमें नजर आती थी। ये सिड से प्यार करती है और जब उसने ये खबर सुनी तो वो अपना जवाब मांगने सिड के पास आई क्योंकि सिड के साथ रहते हुए उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी बच्चे के साथ रेप कर सकता है। वो सिड से इसके बारे में पूछती है जिस पर सिड उसे हाँ में जवाब देता है जिससे उसका दिल टूट जाता है। दरअसल सिड नहीं चाहता कि उसके साथ उसके नाम भी जुड़े और फिर उसकी जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाए, इसीलिए वो उससे झूठ बोलता है ताकि वो इसकी जिंदगी से चली जाए और अपनी जिंदगी को पुरसुकून गुजारे। अब सारा यूहू के साथ हॉस्पिटल होती है। उनके पड़ोसी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि सिड को एक बच्ची के साथ देखा गया है, शायद वो उसे अगवा कर लाया है, और बिना सोचे वो उस पर शक करने लगते हैं। फिर पुलिस सिड के घर पहुंचती है और उस बच्ची शनाया को अपने साथ ले जाने लगते हैं जिस पर शनाया चीखने चिल्लाने लगती है और वो उन्हें कहती है कि ये एक अच्छा आदमी है, इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन पुलिस इस बात को एक और नजरिए से ले रही थी। अब उसे पुलिस ले जाती है और दोबारा से उस पर वही दाग लग गया जिसको धोने में उसे सारी जिंदगी लग गई। अब जब इधर सारा को ये सारी बातें पता चलती हैं, वो सिड के घर आती है जहाँ पर सिड एक कोने में बैठा रो रहा था। वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से दोबारा से उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया था। वो आज भी सिड के लिए कुछ नहीं कर पाती। वो जाने लगती है तभी सिड को पता नहीं क्या होता है कि वो अपने कपड़े उतारने लगता है। आज सिड ने 35 साल की जिंदगी में उस राज से पर्दा उठाया जो वो कब से सबसे छुपा रहा था और हर किसी से दूर दूर रहता था। उसके जिस्म के बहुत से हिस्से नवजात शिशु जैसे ही रह गए जिसकी वजह से उसने आज तक अपने करीब किसी को नहीं आने दिया। इसी वजह से वो सबसे अलग थलग और चुपचाप रहता था। उसने खुद को सबसे अलग माना, लेकिन आज उसने सारा के सामने अपना ये राज खोल दिया। सारा से समझती है इसीलिए भागने की बजाय उसके साथ रहती है और उससे कहती है कि हम कहीं दूर चले जाएंगे। उसकी ये सब बातें सुनकर सिड को आज पहली बार सुकून की नींद आई थी। आज सारा उससे सोते हुए देख रही थी जिस तरह माजी में सिड उससे पुरसुकून सोते हुए देख रहा था। अब सारा सोचती है कि उसे पुलिस को सब सच बता देना चाहिए कि 9 साल पहले जो कुछ हुआ उसमें सिड की कोई गलती नहीं थी। क्या अभी भी उसे कुछ गलत होने का डर है या फिर वजह कुछ और है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताएं। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।